أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ان الذين يكتمون ما انزل اللہ من الکتاب. یہود حق کو چھپاتے ہیں، اوصاف محمد اور نعوت محمد کو، تحویل قبلہ، دیگر تمام توحید اس کے چھپانے والے ہیں. توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلال و حرام کو چھپانے کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا رخ مسجد اقصی کی طرف ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس میں مغرب کی طرف ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ ہے کہ اس میں کیا ہے، ہمارا قبلہ ہی درست ہے کہ ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور وہ قبلۃ الانبیاء ہے. ظاہر ہے کہ مسجد اقصی اور وہ قبلہ اول ہے اکثر انبیاء نے، اور اسحاقی حضرت اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے زیادہ تر انبیاء تو وہی ہے، ان کا قبلہ وہی مسجد اقصی ہی رہا ہے، اس لیے نیکی ہمارے پاس ہے. اور عیسائی مشرق کی طرف رخ کر کے وہ کہتے کہ ہم نیکی پر ہے، تو اس پر رد کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہے ہی باقی دینیات سے فارغ ہے، باقی دینیات اور اخلاقیات تو آپ کے اندر ہے ہی نہیں. صرف یہ کہنا کہ بس ہم یہ ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں یہی نیکی ہے، اسی سے جا کر کے جنت تک آپ کی رسائی ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ قبل المشرق والمغرب ظرف ہو گیا تولو کے لیے، اور تولوا وجوہکم فعل با فاعل مفعول ظرف بتاویل مصدر، یہ لیس کا اسم ہے اور البر خبر مقدم ہے. وہ چونکہ حصر کے قائل ہو کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا، مغرب کی طرف یہود کا رخ کرنا اور مشرق کی طرف عیسائیوں کا رخ کرنا یہی نیکی ہے، تو اس حصر کو توڑ رہے. لیس تولیتکم وجوہکم، لیس تولیکم وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی طرف تمہارا رخ کرنا البر، یہ نیکی نہیں ہے، اس میں حصر نہیں ہے اس نیکی کا، چونکہ وہ یہی سمجھتے تھے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایک دن ایک بہت بڑے مفسر آپ کے وہ جی یہ کس طرح ہوگا، تو اس آیت کا مجھے پوچھ رہا ہے کہ اس میں بلاغت کیا ہے، اور ترجمہ جب اس نے کیا سمجھیں، تو میں نے کہا آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں، آپ غور کرو. آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں بروں کے اسم بنا رہے ہیں، جبکہ وہ لیسا کی خبر ہے، اور لیسا کے اسم ان تولوا وجوہکم ہے، سمجھے. اور آپ اس قسم کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ جس سے بر کو اسم بنا رہے ہیں اور ان تولوا وجوہکم خبر بنا رہے ہیں. وہ چکرا گیا غریب، پتہ نہیں کہیں سے کوئی لفظ اس نے رٹا لگایا ہوا تھا، تو آگے اس کے مدرسین دوسرے حضرات وہ اس پر ہنسنے لگے کہ بس ختم ہو گئی الحمدللہ. لیس تولیکم وجوہکم، تمہارا اپنے رخ کو پھیر دینا مشرق و مغرب کی طرف، مغرب کی طرف اللہ آپ کا بھلا کر یہود، اور مشرق کی طرف یہ ہے کہ نصارہ، تمہارا رخ کو پھیر دینا اپنے مشرق اور مغرب کی طرف، صرف یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، لیکن بر نیکی کیا ہے؟ بر من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر اور فرشتوں پر کتابوں پر جو ایمان لائے، نیکی تو اس کی نیکی ہے. ولیکن البر، من چونکہ ذات ہے، اور لیکن کا اسم البر یہ وصف ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کیسے خبر بنے گا، حمل ذات علی الوصف، اس لیے آپ سے عرض کر دیا مضاف محذوف نکالو. ولیکن البر بر من آمن، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی معتبر ہوگی جو کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. اب یہ ہے کہ البر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے مبتدا، اور لیکن کا اسم وہ بھی وصف ہے، بر من آمن یا مضاف نکالا یہ بھی وصف ہے. اس وقت حمل الوصف علی الوصف ہوگا. دوسری صورت آپ اس کو اس طرح ٹھیک کر دیں، ولیکن البر، اس سے پہلے مضاف، البر اسم سے پہلے مضاف نکالے، ولیکن ذل بر، ولیکن ذل بر، لیکن نیکی والا،
نیکی والا شخص من وہ شخص ہوگا کہ آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا مولانا، ورنہ خیال کر لینا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے۔ یہود آخرت پر ایمان رکھتے ہیں بظاہر، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ صرف جھوٹ ہے اور فریب ہے، اور اس کے یہ ہے کہ اللہ کما حقوق شرائط نہیں ہے، اس وجہ سے ان پر تعریض کر دی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لانا، والکتاب اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، والنبیین اور نبیین پر ایمان لانا، وآت المال، یہ من پر عطف ہے، آمن پر، من آمن باللہ ومن آت المال، اور یہ بھی نیکی میں سے کہ من آت المال علی حبہ، جو مال دیتا ہے مع حبہ، باوجود محبت کے مال کے، یہ علی مع کے معنی میں سمجھے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو اپنا خالق بجمیع صفات ہی، اس کو مان لینا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ اس کے احکام کو بھی ماننا۔ والیوم الآخر، بعثت کے مشرکین پر بھی رد ہے، یہود پر، اس لیے کہ ایمانہم بالیوم الآخر، آخرت پر ان کا ایمان کلا ایمان اللہ ایمان کی طرح ہے۔ والملائکۃ، فرشتے اللہ کے قاصد ہے، یہ ایمان لایا جائے۔ جتنے پیغام لے کر انبیاء کے پاس آگے وہ ٹھیک لے کر کے آئے، یا وہ فرشتے جو مقرر ہے مختلف ڈیوٹیوں پر، ہواؤں پر اور اسی طریقے پر بادلوں پر، وہ فرشتے اللہ کے معصوم مخلوق ہے۔ والکتاب، آسمانی کتابوں کو برحق ماننا، والنبیین، اور انبیاء کو بھی کہ اللہ کی قاصد ہے۔ وقد آت المال علی حبہ، جو مال کو بھی دے دے علی حبہ، باوجود محبت کے، ما حب المال، علی حبہ ما حب المال، باوجود مال کے محبت کے۔ مولانا مال کو مال اس لیے کہتے ہیں ما یمیل الیہ الطبع، آدمی کی طبیعت کھنچ جاتی اس کی طرف، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، مال یمیل میلن۔ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفزا إلى من عنده فزا ومن لا عنده فزا فعنه الناس منفزا۔ رأيت الناس قد مالوا، لوگوں کو دیکھا دوڑ رہے، مائل ہو گئے، بڑی دلچسپی رہتے، کس سے دوستی رکھتے، الی من عندہ مال، جس کے پاس مال ہے، ومن لا عندہ مال، جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، فعنہ الناس قد مالوا، لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ مال کے صلہ میں ان آ گیا تو اب روگردانی کے معنی میں ہوگا، ومن لا عندہ مال فعنہ الناس قد مالوا، جس کے پاس مال نہیں ہے، فعنہ الناس قد مالوا، لوگ اس سے رخ موڑ دیتے ہیں۔ رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا، دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، الی من عنده ذهبوا، جس کے پاس سونا ہے، ومن لا عنده ذهبوا، جس کے پاس سونا نہیں ہے، فعنہ الناس قد ذهبوا، لوگ اس کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جا رہے۔ رأیت الناس منفزا، لوگوں کو منتشر دیکھا، تتر بتر ہو کر کے جا رہے، الی من عنده فضہ، جس کے پاس چاندی ہے، ومن لا عنده فضہ، جس کے پاس چاندی نہیں ہے، فعنہ الناس منفزا، لوگ اسے منتشر ہو کر کے دوسرے طرف رخ کر رہے۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، گدھے کے اللہ آپ کا بھلا کرے، گدھے کے ہار گلے میں ڈالروں کا ہار ڈال دو، سونے کا ہار ڈال دو تو وہ گدھا ہمارا بھائی بن جائے گا، اور تہجد گزار وہ اگر یہ کہ اس کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، اس جیسا بدبخت کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آئے سمجھ؟ مولوی جو جہاں بھی جائے مولوی، اس مولوی کی کوئی قدر نہیں ہے، مولوی صاحب کے گن مین ہو اور زبردست قسم کی ویگو کی گاڑی ہو، بہت بڑا آدمی آ گیا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا یہ ہے کہ بہت بڑا آدمی آ گیا ہے جی۔ وقد آت المال وآت المال علی حبہ، علی حب المال، دوسرا یہ کہ وآت المال علی حب اللہ، یہ ضمیر کا مرجع اللہ ہے، اللہ کی محبت پر یہ ہے کہ مال کو لٹا دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ وآت المال علی حب ذوی القربیٰ، اب رشتہ داروں کو دونے سے ایک سخاوت کا ثواب ملے گا، دوسرے رشتے کی پاسداری، آپ نے رشتوں کی پاسداری کی بشرطے کہ وہ مستحق و حقدار ہوں۔ والیتامى، یتیم کا سہارا بن جائیں گے، بے سہارا ہے، صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ والمسکین، اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر، آپ کو بتائیں کہ ابن اور ابو اور ذو اور لازم اور اہل یہ الفاظ آتے ہیں لزوم کے لیے آتے ہیں،
دو چیزوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جب لزوم ہو تو پھر یہ کہ لزوم ہو تو وہاں پر یہ ہے کہ ابن کا اللہ آپ کا بھلا کرے اضافت کرتے یا ابو کا۔ ابو الحرب کا معنی ذو الحرب، لڑائی والا آدمی جس کی عادت لڑائی ہے۔ ابن السبیل جیسے بیٹا باپ سے جدا نہیں ہوتا تو مستقل جو سفروں پر رہتا ہے وہ گویا کہ سفر کے دوران ہے تو ابن السبیل ہے، ذو السبیل ہے۔ والسائلین، اور مانگنے والے محتاجوں کو دیتا ہے، اور ودفع المال فی الرکاب، اور مال دیتا ہے گردنوں کے آزاد کرنے کے اندر۔ کوئی غلام آتا ہے کہ غلامی میں کے اندر پھنسا ہوا، میرے آقا نے مجھ سے کہا ہے، اس نے کیا ہے مکاتبت طے کی ہے، مجھ سے 10,000 دے دو، میں قرض دار ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ یا ویسے غلام خرید کر کے آزاد کر دینا، جیسے حضرت بلال کو خریدا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرات نے۔ وفی الرقاب واقام الصلاۃ، صلاۃ المسلمین، مسلمانوں والی نماز محمد والی نماز ہوگی، اب یہودیت والی نماز نہیں چلے گی۔ وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ المسلمین، یہ مسلمانوں کی عام زکوٰۃ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، برخلاف تمہارے کتے کے بچے، تم اللہ سے جو وعد کرتے ہو اس کو بھی تو توڑ دیتے ہو۔ والموفون بعہدہم، اور عہد کی 4-5 صورتیں آپ کو الذین ینقضون عہد اللہ میں بتا چکا ہوں، جو الف لام کا رکوع گزرا ہے، سمجھے۔ والموفون بعہدہم، انسانوں سے یا اللہ سے کسی سے بھی وعدہ کرے اس کو پورا کرتے ہیں، اذا عہدوا، جب معاہدہ کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء، اور یہ ہے کہ تنگ دستی کے اندر، والضراء، مصیبت کے اندر، تنگ دستی میں اور مصیبت میں صبر کرنے والے، وحین الباس، اور وحین باس العدو، اور دشمن سے جس وقت لڑائی ہو جائے، جہاد مرادے سے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے سچے ہیں، قولاً بھی سچے ہیں، فعلاً سچے ہیں، عملاً سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ڈرنے والے ہیں اللہ سے، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ ترقی من الادنی الی الاعلی کر کے یہ ساری چیزیں سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، یہاں خاص طور پر یہ قریبی چیزوں میں ہین الباس، اولئک الذین صدقوا۔ اگر آپ غور کریں گے مولانا، قرآن میں صدقوں کا اصل جو صدقوں کی صفت ہے یہ مجاہدین کے لیے، آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ آپ حیران ہوگے، میں بھی حیران ہوگے، سمجھے۔ صدقوں کی جو اصل صفات ہے اللہ آپ کا، صدق کس کو کہتے ہیں؟ زید ادھر کھڑا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، زید ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے، میں کہتا ہوں زید قائم، زید قائم ہناک، زید ادھر کھڑا ہے، یہ قول، یہ حکایت ماکیانوں کے مطابق یہ سچ ہے، نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ اب ہو گیا، اللہ آپ کا مسلمان نماز پڑھتا ہے، آپ مسلمان ہیں، اور حکایت مسلمان نماز پڑھتا ہے، یقیمون الصلاۃ خبر ہے، حکایت اللہ کی حکایت یہ کہ نماز پڑھتے، اور جب تو نہیں پڑھتا تو اللہ کے قول کی تکذیب کر رہا ہے، یہ کذب ہو گیا۔ اس لیے ابھی انشاءاللہ آج کے سبق میں آئے گا کتنے احکام ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہے انشاء، لیکن اللہ ان کو خبر کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں احکام ہے، حقیقت میں ہے انشائیات، لیکن اللہ ان کو خبر کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، حدیث کا اسلوب ہے، خبر کی صورت میں اس لیے نہ کر اڑے جنے دا پترا، میں کہتا ہوں شمبو نماز پڑھتا ہے، بولو، یہ میری حکایت ہے نا، شمبو شیر عالم، یہ اللہ شیر عالم کیا نام، شیر حبیب، سمجھے بھی جائیں، شیر حبیب نماز پڑھتا ہے، یہ خبر ہے، اور وہ واقعتاً پڑھتا ہے، حکایت ماکیانوں کے مطابق یہ سچ ہو گیا، اس نے میری تصدیق کر دی۔ میں کہتا ہوں شمبو نماز پڑھتا ہے، میں استاد ہوں اس کا، اور اس کی تعریف کر رہا ہوں، شمبو نماز پڑھتا ہے، اور شمبو نماز کو جانتا ہی نہیں۔ جب وہ نہیں پڑھتا تو میری حکایت اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، بولو، حکایت ماکیانوں کے مطابق یہ کیا ہو گیا، کذب ہو گیا، اور کذب جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، وہ کاذب ہوتا ہے، تو میں کاذب بن گیا۔ مجھے جھوٹا کس نے ثابت کیا، اس بے غیرت نے ثابت کیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے اب اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری خبر دیتا ہوں، میرے بندے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، احکام کو بجا لائیں گے، اگر تم لاؤ گے تو پھر یہ کہ سچ ہوگی یہ خبر، اور میں اللہ سچا ہوں، اور اگر تم نہیں کرو گے تو یہ جھوٹ ہوگا، تم نے مجھے جھوٹ لایا۔ آپ کو مزہ نہیں ہے، بات تو سمجھنے کی، اور پتہ نہیں ادھر کیا ہے، سارے ادھر اس طرف دیکھ رہے، سمجھے۔ اولئک الذین صدقوا، عرض یہ کر رہا تھا کہ صدقوں کا اصل یہ کہ
ان الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ وہ مجاہد غزوہ تبوک کے اندر ہے، مجاہدین کے بارے میں، سمجھتا ہے؟ اس لیے لفظ کے عموم سے تمہارا دادا بھی نہیں ثابت کر سکتا ہے اس کے خلاف. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. سمجھتا ہے؟ حضرت انس بن نضر نے کہا کہ میں بہت سے جہادوں میں شریک نہیں رہا ہوں، اب اللہ مجھے موقع دے دے جہاد کا، لاؤ کوئی جہاد کی صورت ہو جائے کافروں سے، تو بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، میں بھی بتا دوں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، دشمن کو بھی دکھاؤں گا کہ کیسے لڑتا ہوں. سمجھے؟ اور پھر ایسے لڑے کہ 80 زخم چوٹ لگی، 80 چوٹیں لگی، کوئی صحابی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا کہ کون تھا. سمجھے؟ مسلح ہو گیا سارا کا سارا، کوئی بھی، صرف اس کی بہن نے یہاں پوروں سے پہچان لیا، کہا کہ یہ میرا بھائی جان ہے. سمجھتا ہے؟ یہ ہوتا مولوی صاحب صدقو ان کے لیے. چل چھوڑو، یہ جمعے کی تقریر ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہاں تک یہ جار مجرور متعلق آمن کے ساتھ ہو گیا، معطوف علیہ. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. یہاں تک یہ ہو گیا. اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آتا کے لیے مفعول ثانی ہو گیا، آتا کا عطف ہو گیا آمن پر. اور آگے ودفع الرقاب، ودفع فی الرقاب، ودفع المال فی الرقاب، اور مال گردن آزاد کرنے کے اندر دیتا ہے، اس کا بھی عطف اسی پر ہو گیا آمن پر. اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، اس کا بھی اسی پر ہے. یہ صلہ ہو گیا من کے لیے، اور من خبر بن گیا لاکن کے لیے، فلا تو گڑگڑ گڑ نہ کروں. یہ درمیان میں اللہ آپ کا والموفون بعہدہم، اس کا عطف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ من آمن بال پورے جملے پر ہے، والموفون بعہدہم یا من پر. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اذا شرطیہ نہیں، اذا ظرفیہ محض ہے. والموفون بعہدہم وقت العہد، والموفون بعہدہم وقت المعاہدۃ والعہد، جب عہد کرتے اس کو پورا کرتے ہیں. اس کا جی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عطف ہو گیا اسی پر کیا من پر، من آمن باللہ والیوم الآخر. اور من چاہے چونکہ وہ مرفوع ہے لیکن کی خبر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ مضاف نکالیں گے تو پھر مضاف کا مسئلہ. والصابرین فی البأساء، یہ والصابرین فی البأساء ما قبل پر عطف نہیں ہوگا. وامدح الصابرین فی البأساء. کبھی قرآن میں کئی مقامات آ جائیں گے، بہت سے معطوفات ہیں، ان میں سے کسی کو اعراب کے اندر الگ کرتے اس کو جدا کرتے ہیں، وہ تخصیص ہوتی من بینہم. بولو، وہ تخصیص من بینہم. وامدح الصابرین فی البأساء والضراء، اور میں تعریف کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ ان صابرین کی فی البأساء جو تنگ دستی کے اندر، والضراء مصیبت میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت صبر کرتے جم جاتے ہیں. یہ منصوب ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. امدہ فعل یا ونخص الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، خاص کر کے صابرین فی البأساء جو مصیبت میں تنگ دستی میں صبر کرنے والے، وحین الباس اور جہاد کے وقت. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. جہاد اس وقت تمہارا کامیاب ہوگا کہ جب کہ آپس میں لڑ کر کے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. جب آپس میں لڑ پڑے تو جہاد کہاں ہے؟ بریلوی دیوبندیوں کے 50 گروپ ہو گئے تو ایسی صورت کے اندر جہاد کہاں کامیاب ہوگا؟ مولویوں کو 50 جگہ تقسیم کیا ایجنسیوں نے، تقسیم کر کے. اب مولوی کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، مولوی کی ٹائر سے اس کی ٹائر سے غبارے سے ہوا نکل گئی. جو مولوی روس کو شکست دے سکتا ہے، اور روس اپنی ماں میں واپس جا رہا ہے، اور امریکہ اپنی اماں میں واپس جانے کی کوشش کر رہا ہے، 40 ممالک کو اس ملا نے وہاں افغانستان میں ان کو یہ کہ شکست سے 2-4 کر دیا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس مولوی کی حیثیت پاکستان میں کچھ نہیں ہے. سوچا جنہوں نے خداؤں کو جس مولوی نے خداؤں کو ہرایا لیکن جو مخلوق سے بھی ہار چکا ہے ملا، سوال یہ ہے آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ جس ملا نے کائنات کی 2 خداؤں کو ہرایا اور ان خداؤں کے دبر میں ڈنڈا بھی گھسیڑا، سمجھے؟ اور وہی ملا جو لوگ اپنے خدا جن کو سمجھتے ہیں ان کے خدا ہار چکے ہیں ملا کے ہاتھ سے، اور وہی ملا پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے
وہ سعودیہ کے اندر اور پاکستان کے اندر وہ ملا ہار چکا ہے۔ اس کی وجہ ہے افغانستان میں ملا متفق ہے، یہاں ملا الگ ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وہاں متفق ہے اور یہاں ملا الگ الگ ہے، سمجھے؟ اس لیے ایسے ایسے مسائل میں ہمیں لگا دیا کہ مولوی صاحب، سمجھے، مردے سنتے نہیں سنتے۔ ارے مردے سنے پتہ چلے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا اگر میں پہلے مر گیا میری قبر پہ آنا، تو مر گیا مردار تو میں تیری قبر پہ آؤں گا، پھر بتا دینا کہ سنتا یا نہیں سنتا۔ یہ مسائل بحث کرنے کے کہ امت کی صلاحیتوں کو اور امت کو ان چیزوں میں لگا کر کے اللہ کا بھلا کرے۔ کچھ بھلا پڑ گیا، اس لیے ملا منتشر ہو گیا یہاں پر۔ اس لیے اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، بولو اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، مولویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے، مولویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ کبھی اتفاق نہیں کریں گے۔ منم ملا مجو ازمن امید اتحاد کہ کار اولی من اختلاف است، میں ملا ہوں، ہم سے اتحاد کی توقع ہی نہیں رکھو، ہمارا کام ہی بگاڑ ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہی بگاڑ ہے، سمجھتا ہے؟ ہلڑے پتر، میں نے عرض کیا کہ یہ جہاد وہی الباس ہے، جہاد میں صبر کرنے والے مجاہدین صادق ہے، قولاً بھی صادق ہے، فعلاً بھی۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، جب ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو پھر مسئلہ، اس لیے بتایا کہ پہلے آپس میں ایک ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ایمان والو تم پر قصاص لازم ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کو قاتل کو قتل کیا جائے۔ عربوں کے یہاں ایک محاورہ ہے، القتل ابقى للقتل، بولو القتل ابقى للقتل، قتل جو ہے نا، القتل ابقى مانا ازجر و اردع للقتل، قتل قتل سے روکتا ہے، قتل قتل سے روکتا ہے۔ اگر قاتل کو پتہ ہو کہ میں قتل کروں گا تو مجھے قتل کیا جائے گا تو پھر یہ قاتل کبھی قتل نہیں کرے گا۔ قاتل کو قتل روک رہا ہے قتل سے، بولو قاتل کو قتل روک رہا ہے کہ قصاص سے مجھے قتل کیا جائے گا تو پھر وہ قتل کبھی نہیں کرے گا، سمجھے؟ ہزاروں علماء پاکستان میں اڑے، گولیوں سے ان کو اڑایا گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عالم کی آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ ایک عالم کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قاتل کو پھانسی دی گئی ہو، سوال ہی نہیں ہے اس کا۔ قاتل ہاتھ پکڑے گئے، لیکن حضرت مرحوم امیر المومنین پرویز مشرف پر جنہوں نے حملہ کیا فوراً وہ پکڑے گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فوراً وہ پکڑے گئے۔ بے نظیر مرحومہ کو اس نے خود مارا تو وہ پکڑا بھی کوئی نہیں گیا۔ بنوری ٹاؤن کے علماء کے قاتل پکڑے گئے، جامع فاروقی علماء قاتل پکڑے گئے، اور جیسے پکڑے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا کہا کہ یہ جج جو تھا وہ کوئی اللہ والا کوئی جج، بہت کم ہی ایسے جج ہوتے ہیں۔ جج کہنے لگے کہ میں غریب آدمی ہوں، غریب طبقے کا ہوں، اس میں دیر نہیں کروں گا۔ جج کو دھمکیاں تھی، جج خود آ گئے۔ جامع فاروقیہ کے قاتلین کی جگہ کو انہوں نے کہاں قتل کیا ہے، آ کر کے پورے واردات گواہوں کو دیکھ کر کے جج نے فیصلہ دیا کہ فوراً ان کو پھانسی پہ چڑھا دو، سمجھے؟ کہنے لگے غریب خاندان کا آدمی ہوں، رشوت کبھی نہیں لیتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، جب تک میں جج ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قاتل کو معاف کروں۔ اس نے ادھر سے قتل، اس نے فیصلہ دے دیا ان کی پھانسی پہ چڑھنے کا۔ انہوں نے جا کر کے سپریم کورٹ میں پھر فوراً انہوں نے اپیل کر دی، سپریم کورٹ نے دوسرے دن ان کو باعزت طریقے سے رہا کر دیا، سمجھے؟ جب باعزت طریقے سے رہا کر دیا، ایک ہی ہفتے کے اندر وہ قاتل آ گیا جامع فاروقیہ کے گیٹ پر، کہنے لگے دا اس میں دغا واخل دا، جانتے ہو غین نون ڈال، پٹھان تو کہتے ہیں غین نون ڈال، اور دوسروں کے ہاں لام نون ڈال، سمجھے؟ آیا سمجھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا یہ پکڑ لو، اس طرح کر کے کچھ بھی نہیں ہو، وہ بھی پھر رہے۔ یہ ملک ہی آیا سمجھ، ملک ہی ایسا ہے، اس قسم کے اس قانون میں کیا ہوگا؟ آیا مسئلہ سمجھ؟ ہاں مولانا، اشارے سے یہ المستطرف فی کل فن کے قصہ آپ کو سناتا ہوں، بولو المستطرف فی قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ مولوی صاحب چلا گیا، شیر حبیب چلا گیا کہ ایک مسجد میں اذان ہو رہی،
اشہد ان المسلمین یشہدون ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات پر کہ مسلمان گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان المسلمین یشہدون ان محمد رسول اللہ، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، مسلمانوں کی اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ مسلمان گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ او جنیاں دا چیشے، یہ غریب حیران ہو گیا، یہاں سے دوڑ دوڑ کر کے جا کر کے مسجد کی صدر سے کیا کروں، شکایت کروں یہ مؤذن کیسے اذان دیتا ہے۔ پتہ کیا مسجد کے صدر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ بازار جاتا رہتا ہے، اس ٹائم پہ شراب بیچتا ہے۔ جا کر کے دیکھا صدر صاحب کو کہ صدر صاحب بیٹھا ہوا ہے اور ادھر شراب کی بوتلیں لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کبھی بھی حرام نہیں کھاتے، ہم حلال کھاتے، لوگ شراب میں ملاوٹ کرتے، ہم خالص شراب بیچتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں شراب میں ملاوٹ کرتے، ہم خالص شراب۔ بولو آپ نے صدر صاحب کو دیکھا؟ ارے بابا مسجد کا امام کون ہے؟ صدر تو یہ حال ہے، یہ تو بے ایمان ہے کہ حرام چیز پر بھی قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم ہم بے ایمانی نہیں کرتے، ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے خالص شہد پیش کرتے یا شراب پیش کرتے۔ ایسے امام صاحب کا جا کر کے دیکھا نماز کے ٹپے، امام کی ایک پاؤں ان کی پٹی سے بندھا ہوا ہے، دوسرے ایک پاؤں پر دیوار کی محراب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ٹیک لگا کر کے ایک پاؤں کھڑا کیا ہے، اس پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور دوسرا پاؤں جو ہے نا اس پہ کھڑا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ امام صاحب کی ایک ٹانگ ہے۔ کہا اس ملک کا چیف جسٹس کون ہے؟ قاضی القضات کہتے ہیں جس کو، چیف جسٹس۔ چیف جسٹس کے قصہ سن کر کے پناہ مانگنا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عدالت کے دفتر ہے، وہ گیا، کہا کہ حضرت چیف جسٹس کا اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے دفتر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہے۔ کہا اس وقت؟ کہا وہ اندر ہے، ایک لڑکے کو لے کر کے گیا ہے۔ آیا سمجھیں؟ آیا سمجھیں؟ آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ لڑکے کو لے کر یہ ملک پھر کیوں نہیں چلے گا؟ جا کر کے کہا کہ ان میں سے تو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، خود معلوم کرو کہ قصہ کیا ہے۔ مؤذن کو یہاں سے پکڑا، کا استعفا، دغا 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 دغا۔ تو بتا یہ تو کیوں کہتا ہے کہ اشہد ان المسلمین یشہدون اللہ، اشہد ان المسلمین یشہدون ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں مسلمان اس بات پر گواہی دیتے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، مسلمانوں کی گواہی پر گواہی دیتا ہوں، میں گواہی نہیں دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ مسلمان کہتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں اس گواہی پر گواہی دے رہا ہوں۔ کہا یہ کیا تم نے شروع کیا؟ کہنے لگے بابا میں یہودی ہوں، میں محمد کو مانتا بھی نہیں، ان کو کوئی اور مؤذن ملا نہیں تھا، انہوں نے مجھے رکھا تو میں اپنے عقیدے کے مطابق اذان دوں گا نا۔ مؤذن کیا نکلا؟ مؤذن کیا نکلا؟ امام کو جا کر کے کہا کتے کے بچے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ کہتے لوگ جاہل ہوتے، فقہ ان کو آتی نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں نماز پہ جیسے آیا تو میرے پاؤں پہ ٹٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے پٹی باندھی، اس کو کھڑا کیا، دوسرے پر کھڑا ہو تاکہ لوگوں کی نماز کیا خراب نہ ہو۔ دیکھا فقیہ الامت، آپ کو مسئلہ سمجھیں؟ فقیہ الامت۔ صدر صاحب کو جا کر کے کہا کہ داجش ہے، وہ بدبخت بغیرت، کہتے ہیں بے ایمانی کا زمانہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ مجھے تو ذہن میں نہیں آتا کہ یہاں کوئی اللہ کا بندہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حرام خور نہیں ہے، خدا کی قسم خالص شراب بیچتے، اپنی ہاتھ کی رات کو خود بناتے ہیں، دن کو بناتے ہیں یہاں لا کر کے۔ صدر صاحب کی حلال خوری آپ نے دیکھی، وہ آپ کے سبق میں بھی آئے گا، آج بھی آئے گا۔ قاضی صاحب کو جا کر کے کہا
کہ قاضی صاحب میں آیا تھا، میں نے دروازہ کھولا، آپ نیچے تھے، ایک لڑکا اوپر تھا، یہ کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ کل یہ 2 گروپ آئے تھے میرے پاس، گزشتہ سے کل سے پیوستہ کل یہ 2 گروپ آئے تھے۔ ایک گروپ کا یہ کہنا تھا کہ ہماری اس لڑکی کی عزت لٹ گئی ہے اور اس لڑکے نے عزت لوٹی ہے۔ ایک گروپ نے کہا کہ ہماری لڑکی، اس کی عزت لٹ گئی ہے اور اس لڑکے نے اس کی عزت لوٹی ہے۔ اور لڑکے والے کہہ رہے ہمارا لڑکا بالغ ہی نہیں ہے، عزت کیسے لوٹے گا؟ تو میں نیچے سو گیا دیکھ لوں کہ لڑکا بالغ ہے یا نہیں۔ تو جب آپس میں آپ کی لڑائی ہوگی تو پھر جہاد کامیاب نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص، قصاص تم پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لازم ہے، فرض ہے، فرض علیکم، ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ فی القتلہ، قصاص تم پر لازم ہے، فرض ہے، فی القتلہ مقتولین کے بارے میں، قتلہ قتیل کی جمع ہے، جیسے مرضى مریض کی جمع ہے۔ الحر یقتل بالحر، حر کو حر کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ والعبد یقتل بالعبد، ترکیب ہو رہی ہے، والعبد یقتل بالعبد، عبد کو عبد کے مقابلے میں۔ والانثی تقتل بالانثی، اور انثی کو قتل کیا جائے گا بالانثی۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہے۔ لیکن اگر غلام کو کوئی قتل کرتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ غلام کو کوئی قتل کرتا ہے تو حدیث نے اس کا بیان کر دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آزاد آدمی غلام کو، بشرطے کہ آپ کا اپنا غلام نہ ہو، کسی اور غلام کو قتل کرتا ہے تو یہ ہے کہ اس آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ سمجھے؟ ہو گیا؟ اور امام صاحب کے اس حدیث کے علاوہ صحابہ کا اس پر عمل بھی رہا ہے، حدیث بھی ہے، اس سے پھر ہٹ کر کے قرآن پاک کی آیت بھی ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ان النفس بالنفس والعین بالعین، ان النفس بالنفس، نفس کو نفس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کی نفس جان کو قتل کر دی، آپ کو قتل کیا جائے، چاہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ مقتول وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اسی طرح جیسے کہ یہاں پر فرمایا عورت کو عورت کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ عورت کو کوئی مرد قتل کرے اس مرد کو بھی قتل کیا جائے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں ہے؟ تو جیسے کہ عورت کو عورت کے مقابلے میں قتل کیا جاتا ہے، اس سے مفہوم مخالف یہ نکلتا کہ اگر عورت کو کوئی مرد قتل کرے تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، حالانکہ اس پر اجماع ہے۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں غلام کو اگر کوئی آزاد قتل کرتا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک حدیث بھی دلیل ہے، دوسرا یہ کہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، سمجھے؟ اور یہ مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاق، اس لیے اس عموم پر ہی ہوگا مسئلہ۔ چلیے گا مولانا، اب ٹیٹ رہیے گا۔ ہمارے مذہب کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ قاتل نے قتل کیا، مقتول کے ورثاء کو اجازت ہے قتل عمد کے اندر قصاص لے لے، یا قاتل سے دیت لے لے، یا قاتل کو معاف کر دے۔ سمجھے؟ فَنَحْنُ مُخَيَّرُونَ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ، امور ثلاثہ کے اندر ہمیں اختیار ہے۔ عیسائیوں کے ہاں صرف معافی تھا کہ قاتل کو معاف کریں گے آپ، یہودیوں کے ہاں صرف ایک چیز تھی کہ آپ اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قصاص لیں گے، اور ہمارے ہیں یہ 3 چیزوں آیا۔ پھر ہمارے ہاں ان 3 چیزوں میں ائمہ ثلاثہ کے ہاں اختیار ہے، اختیار ہے ورثاء کو کہ قاتل سے قتل عمد میں قصاص لے لے، یا قاتل سے دیت لے لے، یا قاتل کو معاف کر دے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان کے ہاں یہ اختیار ہے، ہمارے حنفیہ کے ہاں اختیار نہیں ہے۔ اگر قاتل کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، معاف کرو کرو، نہیں کرو تو میں قصاص کے لیے مجھ سے قصاص لے لو، 90 سال میں میں نے پٹھان نے مال تک یہ جمع کیا ہے، اب تمہارے لیے کہ کیا کر دوں، میں تمہیں دیت دے دوں؟ میں دیت نہیں دیتا، 100 اونٹ نہیں دے سکتا، مجھ سے قصاص لے لو۔ تو امام صاحب فرماتے اصل چیز متعین جو ہے نا وہ قصاص ہے، سمجھے؟ اصل چیز اگر قاتل خود اس پہ ڈٹ جاتا ہے تو اس کو مجبور نہیں کر سکتے، باقی اگر یہ کہ رضامندی ہو جائے تو پھر یا قصاص لے لے، یا یہ کہ دیت لے لے، یا ورثہ معاف کر دے۔ لیکن صلح ہو گئی، اس وقت سرکاری وہ دیت جو ہے نا وہ 32 لاکھ ہے، ہمارے بلوچوں میں 21 لاکھ ہے اور 20 لاکھ ہے۔ اب پٹھانوں کے میرا خیال میں وہ تو ویسے ہی قتل ہوتے رہتے، ان کے کوئی دیت میت نہیں ہے، سمجھے؟ یہ وزیرستانیوں کو تو اللہ جزا خیر دیں، یہ تو 600 روپے میں بھی قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔
سمجھے؟ یہ وزیرستانی جتنے مارے گئے نا، ان کی خود انہوں نے مخبری کی اپنے ایک دوسرے کے، اس طرح ان غریبوں پر برے دن آ گئے۔ بلوچوں میں بھی یہی ترتیب ہے، اب ان میں بھی خوب وہ بھی جا رہے ایجنسی میں ایک دوسرے کو کٹوا رہے۔ آیا تو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہے دیت، سرکاری دیت 32 لاکھ ہے، اب بڑھا دیو۔ یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال تک اللہ آپ کا بھلا کرے 32 لاکھ۔ اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بڑھائے، اس لیے کہ امیر المومنین نے تو پیسے کو کہاں پہنچایا، حضرت اقدس عمران خان، پیسے کو بہت دور لگے، پیسے کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اب اگر 32 لاکھ متعین ہو گیا اور ورثہ کہتے 15 لاکھ دے دو، کچھ دیت ساکت کر دی، اس کے بعد پھر نہیں بڑھا سکتے، یا ورثہ نے دیت لے لی، دیت لینے کے بعد پھر قاتل کو قتل کر دیا، تو ان کو قتل کیا جائے گا کہ صلح ہو گئی، دیت تم نے لے لی، پھر دھوکے میں جیسے پٹھان لیتے دیت لینے کے بعد پھر قتل کرتے کہ قاتل بھاگ نہ جائے، اس کو بس کہتے صلح ہو گئی نا، تو صلح ہو گئی، قاتل مطمئن ہے کہ میں نے صلح کر لی، میں نے دیت دے دی، سمجھے؟ اس کے بعد پٹھان بہت اخلاص کے ساتھ اس کو اللہ کی رضا کے لیے قتل کرتے۔ آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اس وقت ان کو قتل کیا جائے گا، اس کو اس قسم کے دھوکہ۔ اب ترجمہ دیکھو، فمن پس جو قاتل، بولو من جو قاتل، اُفِیَ لَهُ من اخیہ شیء، اخی سے مراد مقتول ہے، مقتول کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یا ولی ہے۔ فمن اُفِیَ لَهُ، پس جس قاتل کے لیے معاف ہو گئی، معافی کر دی گئی، شیء کسی چیز کا، اس سے معافی ہو گئی، من اخیہ، من دم اخی ہے، اس وقت اخی سے مقتول مراد ہوگا، بھائی جان کے قتل میں سے کچھ معاف، یعنی دیت کچھ معاف ہو گئی، کچھ حصہ یا پورا کا پورا، فمن یا قصاص اس سے معاف کر دی گئی، فمن عُفِیَ لَهُ مِن دَمِ أَخِیہِ شَیْءٌ، اس وقت اخی سے مقتول مراد ہوگا۔ اور اگر یہ کہ مضاف نہ نکالو گے تو پھر اخی سے ولی المقتول مراد ہوگا، ولی مقتول کی طرف سے جس قاتل کو کچھ معافی دی گئی۔ فمن عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیہِ شَیْءٌ، شَیْءٌ مِنَ الْقِصَاصِ، قصاص معاف ہو گیا یا دیت معاف ہو گئی، تو اگر دیت، فمن عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیہِ، قاتل سے معاف کر دیا گیا کہ کچھ، یعنی یہ قصاص معاف ہو گیا لیکن دیت ہو گئی، تو فَعَلَيْهِ اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اب ولی مقتول پر لازم ہے کہ وہ قاتل کے پیچھے لگے دستور کے مطابق، وَعَلَيْهِ، اور قاتل پر لازم ہے، اَدَاءٌ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِإِحْسَانٍ، ولی مقتول کو وہ دیت عمدہ طریقے سے ادا کر دے۔ صلح ہو گئی جی، قاتل صاحب، قاتل آپ سے دیت نہیں لے لیں گے، صلح ہو گئی، کیا ہے، قصاص نہیں لیں گے، دیت لے لیں گے، ہو گیا بابا 10 لاکھ روپے دینا ہے، تو فَعَلَيْهِ، اب ولی مقتول پر لازم ہے، اتباع للقاتل، قاتل کے پیچھے لگے، پیروی کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق، اس میں قاتل کو زیادہ تنگ نہ کرے، ہو گیا۔ وَعَلَيْهِ أَدَاءٌ بِالْإِحْسَانِ، اور قاتل پر لازم ہے، اَدَاءٌ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِإِحْسَانٍ، عمدہ طریقے سے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ولی مقتول کو یہ وہ کیا کر دے، دیت ادا کر کے عمدہ طریقے سے اس کو ادا کرے، ہو گیا۔ جی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیہِ شَیْءٌ، تو من سے اس وقت قاتل ہوں گے، فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیہِ شَیْءٌ فَعَلَيْهِ، یہ ہو گیا شرط پورا، فَعَلَيْهِ اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اب علیہ میں ہی ضمیر کا مرجع ہوگا، ولی المقتول، ولی مقتول پر لازم ہے، اتباع بالمعروف، دستور کے مطابق یہ کہ اس کے پیچھے لگے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ادا ان کا عطف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس پر ہے، اتباع ان پر ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یا کہ وَعَلَى الْقَاتِلِ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل پر لازم ہے کہ دیت ادا کر دیں ولی مقتول کو بے احسان، عمدہ طریقے سے، یہ بے احسان اداؤں کے ساتھ متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ فَعَلَيْهِ اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب یہ جزا ہو گیا شرط کے لیے۔ ذالک، یہ معافی، ذالک یہ معاف کرنا، تخفیف من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے بڑی آسانی ہے، ورحمت، خدا کی طرف سے خصوصی شفقت ہے، برخلاف یہود و نصارہ کے، عیسائیوں پر یہ کہ صرف معاف کرنا لازم تھا۔ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مار دے تو اپنا رخسار اس کے قریب کر دو کہ بابا مار، دوسرا مار۔ اس لیے عیسائیوں کے اندر نرمی ہے، اب تک بھی آپ دیکھیں بہت نرم دل ہے عیسائی۔ یہ جو بھنگی ہے آپ کے، جو یہاں پر گند صاف کرتے، جو کچھ کرتے آپ کے پورے ملک پاکستان میں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، جو ان میں عیسائی ہے، سمجھے، تو لیاقت مسیح، فلانا مسیح، آپ نے دیکھا ہے کہ نام یہی ہوتے ہیں، لیاقت مسیح، فلان مسیح، فلان مسیح، یہی سب، یہ بہت رحم دل ہے۔
امریکی فی نفسی رحم دل ہے، لیکن اس وقت انگلی ان کو کس کا ہے؟ یہود کا ہے، اس بنیاد پر دنیا پر حملہ کر رہا، ورنہ عیسیٰ رحم دل ہوتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہودی اور مشرکین کو آپ پائیں گے مسلمانوں سے سخت زیادہ دشمنی رکھنے والے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جو نصارہ ہے وہ مسلمانوں سے محبت رکھتے، اس کی وجہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں علماء ہیں، ان میں راہبین ہیں، اور یہ کہ عیسائیوں کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دشمن کی بھی خوبی کی تعریف کرو جو خوبی دشمن میں ہو، کافر کی بھی اللہ تواضع کو اور عاجزی کو بیان کر رہا ہے کہ عیسائیوں کے اندر تکبر نہیں ہے، رحم دل ہے، اور رحم دلی کی حال یہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب قرآن سنتے تو فوراً روتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے حضرت علی کے بھائی نے جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی، حضرت نجاشی رونے لگے، اور اس کے ساتھ والے لوگ وہ بھی روئے، حضرت نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر حضرت اقدس نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ لفظ نجاشی ہے لیکن میں آپ کی زبان میں نجاشی کہتا ہوں، کتابوں میں لکھتے ہیں نجاشی نجاشی، لیکن اصل لفظ نجاشی ہے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحمہ جس کا نام تھا، حضرت اصحمہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے پھر ایک وفد بھیجا کہ جس کے شاگرد اس قسم کے قابل ہے، ایسے خوبصورت ہیں، فصاحت و بلاغت کی موتیاں جھڑتی ان کی زبانوں سے، جا کر اصل بندے کو دیکھو کہ اصل بندہ کون ہے جس پر ایمان لایا، اس پیارے نبی کو، آخری نبی کو۔ چنانچہ وہ 40 افراد کا وفد نبی کے پاس چلا گیا، اور حضرت کی جب پیارے مبارک چہرے کو دیکھا تو ان کی حالت بھی خراب ہو گئی۔ پھر حضرت سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ ہمیں سنائیں گے؟ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین شریف کی تلاوت خود کی، وہ لوگ بھی روئے اور مسلمان ہو گئے۔ مولوی صاحب ہے مثلا یہ رحم دل ہوتے ہیں، مولوی صاحب سمجھے، یہ رحم دل ہے، اور یہاں سندھی بھی بولتے ہیں، سمجھے ہے، یہ سندھی سخت رحم دل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں خیبر پختو میں مہاجر کتنے رہتے ہیں؟ ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے کتنے رہتے ہیں؟ بنگالی برمی خیبر پختو میں کتنے رہتے ہیں؟ بنگالی برمی اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اسی طرح ہندوستانی یہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پنجاب میں کتنے رہتے ہیں؟ بلوچستان میں کتنے رہتے ہیں؟ کہیں بھی ہے نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی، لاکھوں کی تعداد میں، اور اسی طریقہ پر اللہ آپ کا بنگالی برمی لاکھوں کی تعداد میں وہ سندھ میں رہ رہے ہیں، بلوچستان میں نہیں ہے، خیبر پختون میں نہیں ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پنجاب میں بھی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ خیبر پختون والے پٹھان اور پنجابی اور بلوچ، ان کے ہاں وہ چیز نہیں ہے، وہ کھلا دل نہیں ہے جو سندھی کا دل ہے۔ قوموں کی اپنی ثقافتیں ہوتی ہیں، قوموں کی اپنی روایتیں ہوتی ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کتنے سندھی یہاں سے گئے ہندوستان میں، انہوں نے مدرسہ بنایا۔ جب ہندوستان کے علماء آئے، سندھیوں نے دل کھول کر کے 200 200 300 300 600 600 ایکڑ زمین ان کو دے دیا کہ تم مدرسہ بناؤ بخدا، سمجھے؟ اور جب ہندوستان کے لاکھوں کی تعداد میں 1947 میں وہاں سے نکلے تو خیبر پختون میں پٹھانوں کے دل تسکے سکے تو ہندوستان نے رغل دیں تو اس میں پلار جوڑ شی تو سکے، اس میں پلاری سکے مخکے سے آگے جاؤ تو فو جاؤ۔ کسی ہندوستانی کو انہوں نے خیبر پختون میں سرحد میں نہیں چھوڑا، تو اس میں پلاری، اس میں ارورے تو سکے دلتے مخکے سے دغا 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 مخکے سے۔ اور پنجابی منڈے آنے کہا وہ تسی اتھے کی کر دے ہو، اتھے تسی کی کر دے ہو، یہ پیو دا ملک ہے، یہ پیو دا وطن ہے، اگتے چلو، بولو اگتے چلو۔ یہ تو پھر بھی مسلمانی انداز میں۔ اور بلوچ کے پاس آگئے بڑی شو کچھ ہچ بھی دیما بروڑے، بلوچ تو اس طرح رخ کر کے بات ہی نہیں کرتا، شو کچھ ہچی ہتھ کی اڑی بھی اڑی، بڑا بھی ہو تب بھی اڑے ہے، چھوٹا بھی ہو تب بھی کیا ہے
اڑے، اور یہ اڑے کا معنی یہ کہ بلوچ کسی کو سمجھتا ہی نہیں کچھ، سمجھ رہی ہوں؟ اڑے تو چی لوڑی زگ، لوڑی کہتے ہیں ترکھاڑ کو، لوہار کو کیا کہتے ہیں؟ لوڑی کہتے ہیں۔ لوڑی زگ سندھ ہندوستان ویل کو تک ہدایت کی بروڑے دے ماں گنبا ہے، سمجھے؟ اور سندھیوں نے پٹھان، بلوچ، ہندوستانی، بنگالی، برمی سب کے لیے انہوں نے کہا بھلی کرے آیا، ایسا بہترین جملہ ان کا، بھلی کرے آیا، لیکن ان کو لوگوں نے خراب کیا۔ اور ان کے اندر پھر یہ ہے کہ علم باب الاسلام تھا سندھ، عربوں کے اساتذہ سندھی ہے، علامہ عابد محمد عابد سندھی الانصاری، سندھ کا ذکر ہے بخاری میں، بخاری جلد ثانی کے اندر جلد اول میں بلوچی اور فارسی کے الفاظ ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور جلد ثانی میں سندھی کے کئی الفاظ آتے ہیں، وہاں سندھ کا ذکر ہے، اس میں کچھ پتہ پڑ گیا؟ تو یہ نرم دل تو قوم تو ہے، پٹھان لاکھوں رہ رہے سندھ میں، بلوچ لاکھوں، لیکن بلوچستان میں کتنے سندھی ہیں؟ پشین میں اور کوئٹہ میں کتنے اللہ کا بھلا کرے سندھی ہے؟ لیکن سادی قوم تھی، پوری دنیا نے ان کو لوٹا، لیکن ان لوگوں نے کھلے دل کا ثبوت دے دیا، اور علم دین ان سے نکل گیا، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں نے شرک اور بدعات کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، باقی دل کے اندر ان کی ثقافت روایت ہے کہ نرم دل ان کے۔ اب آپ کی کلاس میں سندھی کہہ رہے ہیں ہتھ کھڑے، ارے ایک معصوم غریب آ گیا، ایک بیٹری 4 5 6 گنے چنے غریب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نرم دل قوم ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ نرم دل قوم ہے، آیا سمجھ؟ پٹھان کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے جیب کے پیسے بھی نکالتا ہے، قتل کر کے پھینکتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ جیب کے پیسے بھی نکالتا ہے۔ اور بلوچ جب اس کو مارتا ہے تو پیسے بھی نکالتا ہے، لیکن کسی سایہ میں اس کی میت کو نہیں، دھوپ پہ پھینکتا ہے اس کو کہ کتے اس کو کھائیں، آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ اور اللہ کو پنجابی جب کسی کو قتل کرے اس کی بوٹی بنا کر کے فرائی بناتا ہے، ہوٹل میں لوگوں کو بیچتا ہے، کہتا ہے آیا سمجھ میں؟ یہ سندھی میں یہ چیز رہی بولی صاحب، نرم دل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 1947 میں یہ لوگ جب آئے ہندوستان سے، ان کی دھوتیاں تھیں اور کچھ نہیں تھا، ان کی دھوتیاں، آیا اس میں؟ یہ غریب لاوطن مہاجر تھے، واقعتاً کچھ بھی نہیں تھا، ایک ایک بستر اٹھایا نہیں اٹھایا، دھڑا دھڑ بھاگ کر کے، کہیں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ سندھی اچھی قوم ہے سندھ لوگ، سمجھے؟ اور سندھی ہو چائے پلانا مجھے بدبخت ہو، تم لوگوں کی میں نے تعریف کی، سمجھے بولوں گا؟ بدبخت قسم کے سندھی ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، چھوڑ دیا درمیان ولکم فی القصاص حیاتن، اور مسلمانوں تمہارے لیے قصاص کے اندر ایک زندگی ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ القتل ابقی للقتل، جب قصاص ہوگا، قتل ہوگا تو پھر کوئی کسی کو قتل نہیں کرے، چھوڑ دیا میں نے درمیان میں۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ معاف کر دینا تخفیف من ربکم ورحمت، اللہ کی طرف سے بڑی آسانی ہے تمہارے لیے، ورحمت اور خصوصی شفقت ہے، برخلاف یہود کے کہ ان پر قصاص لازم تھا، برخلاف عیسائیوں کی معافی لازم تھی۔ فمن اعتدی بعد ذالک، من بعد العفو، اگر کسی نے قاتل کو معاف کر دیا اس کے بعد پھر تجاوز کر کے اس کو قتل کر دیا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ دنیا میں اس قاتل کو قتل کیے، تم نے صلح کر دی، اپنے بھائی کے قاتل کو تم نے معاف کر دیا، پھر دھوکے سے تم نے قتل، اس سے قصاص لیں گے، سمجھ رہی میں؟ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب، قصاص لیں گے اس سے، یا آخرت کے اندر سخت اللہ کا عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي، ترکیب بالکل آسان ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، مسلمانوں تمہارے لیے قصاص کے اندر ایک عظیم زندگی ہے، قصاص کا قانون اگر نافذ ہو جائے گا تو کسی کو کوئی قتل نہیں کرے گا، آقا کو پتہ چلے گا کہ کسی غریب کو قتل کروں گا تب بھی مجھے قتل کر دیں گے۔ مولانا صاحب آپ کے ملک میں 600 روپے پہ قتل ہوتا ہے، آپ کے ملک میں 500 پہ قتل ہوتا ہے، آپ کے ملک میں اللہ آپ کا بھلا کرے 1500 کی 2000 کی بیکار قسم کی موبائل ہے، یہ دے دو، نہیں تو اسکوٹر پر اس کی بیوی بھی سوار ہے، اسکوٹر پر اس کے معصوم بچے بھی ہیں، کہا کہ موبائل دے دو، روکا اس کو گلشن اقبال میں، انہوں نے کہا کہ میں نہیں دیتا، بیوی کے سامنے کیسے بزدلی کا اظہار کرے، دے مارا اس کو یہاں کمپٹی پہ، ادھر سے گولی دوسری طرف سے، وہ گر پڑا، اسکوٹر پر تھے، بیوی بھی گر پڑی اور بچے بھی تڑپ رہے، ہائے ہمارے ابا کو کس بغیرت نے مارا۔
اس ملک پر میرے رب کا غضب ہے۔ اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے انتظامیہ لٹیرے آ کر کے تباہ کر رہے ہیں، لیکن مدرسے والے جھوم رہے، بنوری ٹاؤن والے غریب جھوم رہے، دارالعلوم والے جھوم رہے، اور اللہ کا جامع صدیقیہ والے جھوم رہے، راوڑ والے غریب راتوں کو اٹھ کر کے رو رہے ہیں۔ میرا رب، فرشتے بھی کہتے کہ کیا کریں اس قوم کا، کچھ تو ان کو تباہ کرنا چاہ رہے اس ملک کو، اور کچھ لوگ جھومنے والے بھی۔ یہ جھومنے والوں کی وجہ سے یہ ملک بچا ہے۔ ایک آدمی بخاری پڑھانے کے لیے جا رہا، فرنٹ پہ سوار ہے، دے مارا اس کو گولی یہاں سے، سمجھے؟ اس نے اس طرح ہاتھ کیا، اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھا، لڑکے پہنچے، سمجھے؟ اس کو اٹھایا، لیاقت اسپتال، 2 منٹ نہیں ہو گیا کہ راستے میں وہ شہید ہو گیا۔ مفتی نظام الدین بخاری پڑھانے کے لیے ابھی 8 بجے سے تھوڑا سا پہلے اپنے گھر سے نکلا، اور ایسے کمانڈو ہوتے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ حکومتی کمانڈو ہوتے ہیں کہ جو چڑیا کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے مار دیا، آیا سمجھ میں؟ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے مینگلو میں ایسے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، نیٹ پہ دیکھا ہوگا، اس قسم کے لوگ ہیں کہ ایک ہاتھ میں کلاشنکوف لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ پتھر لیتے ہیں، پتھر کو پھینکتا ہے اور ایک ہاتھ سے اس کو مارتا ہے، فضا میں پتھر کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ اڑتے ہیں، پھر ٹکڑے کو مارتا، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر ٹکڑے کو مارتا۔ اور فوجی کہتے ہیں الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ ان کی بڑی ٹریننگ ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ کٹنگ کرتے ہوئے، یو ٹرن لیتے ہوئے جلدی گاڑی میں اس کے پیشانی پہ مارا۔ علی شیر حیدری اس طرح، مفتی نظام الدین اسی طرح، شیخ الحدیث عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ملک کو اللہ کس طرح معاف کر دے۔ اسلم شیخ پوری پاؤں سے معذور، اتنا سا غریب، اس کو بھی گولیوں سے چھلنی کر دی۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا پروردگار جو ہے نا وہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جھاڑو پھیرنے والا ہے۔ لیکن یہ مدارس نے اور علماء نے روکا ہے، قرآن پڑھ رہے جھوم جھوم کر کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ پٹھان بچہ غریب جو پوری دنیا میں سب کو ہرایا، اور اس کو بھی زہر دے دیا پٹھانوں نے۔ ایسے اس پٹھان نے جو تمہاری پوری دنیا میں نام روشن کر دیا، سوات کا ایک لڑکا، سوات کا ہے نا، سوات کا، جو پورا عربوں کو بھی اس نے لوہے کے چنے چبوا دیے۔ امام حرم بھی حیران، سارے ائمہ حرم کے، ہم پاپڑے بیچتے ہیں، اور عرب کہتے ہیں این ابناء العرب، عرب کہاں گئے، محمد کی قوم کہاں گئی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابناء العرب، اے عرب کی اولاد، این ابناء العرب، عرب کدھر گئے، ان کی ثقافتیں کدھر گئی کہ عجم کے سینے میں قرآن آ گیا اور تم کہاں گئے؟ سمجھے؟ جس نے پوری دنیا میں آپ کے ملک کو روشن کر دیا، اس کو انعام میں زہر دے دیا، سمجھے؟ اس کو انعام میں ہم نے کیا کر دیا؟ زہر دے دیا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ علماء اور اللہ آپ کا بھلا کرے، زہاد اور صوفیاء اور اللہ والے واجب القتل ہے، اور رنڈیاں واجب الاحترام ہیں، اداکارہ ہیں، سمجھتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص مولانا قصاص کا نظام نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، لَكُمْ خبر مقدم بنے گا، فی القصاص ثابتتاً، حیاتن سے حال مقدم، حیاتن مبتدا مؤخر، یا اولی الالباب، اگر تمہارے پاس مغز ہو۔ گدھے کا سر بڑا ہوتا ہے، لب کہتے مغز کو، وہ بادام کی چھلکے کو اتارو، وہ جو اندر والا جو مغز ہے اس کو کہتے لب۔ پستے کے چھلکے کو اتارو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کے سر کے بڑا ہونے کو نہیں دیکھتے، گدھے کا سر سب سے بڑا ہے۔ اس لیے مغز، عرب لوگ جب کسی کے کہتے ہیں ما فی لب، کیا کہتے ہیں؟ ما فی لب، ما فی مخ، ما فی مخ، دماغ ہی نہیں ہے ظالم کا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یا لَعَلَّكُمْ تَخَافُونَ، یا شیء کہ تم خوف والے متقی بن جاؤ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ، مولانا یہ جو آدمی واجب القصاص ہوتا ہے، تو نے کسی کو قتل کر دیا، اب تجھ سے قصاص لیا جا رہا ہے، بول اگر تیری کوئی وصیت ہے تو کر لیں، تو آدمی وصیت کرتا ہے کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، مجھے قصاص میں مارا جا رہا ہے، میرے بھائیوں میں قصاص میں مارا جا رہا ہے، کاپی لے کر کے آ جاؤ، مجھ پر لوگوں کے قرض ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، میرا کسی پر قرض ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، کچھ تیزن ہمار، پھر قتل کیوں کیا تم نے؟ ایسا سمجھے نہیں ہے؟
جی چلیے گا مولوی صاحب، آیا مسئلہ سمجھ، ربط سمجھ میں آیا؟ کتب علیکم اذا حضر، دو شرط ہے مولانا، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس اسباب موت آ جائے، قصاص خود بخود سبب موت ہے، اسباب موت آ جائے، سمجھیے ایک شرط، ان ترک خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو فلیوسع، وہ وصیت کر لے، جزا محذوف ہے، دونوں شرطوں کے لیے ایک قسم کی جزا ہے، فلیوسع، وہ وصیت کر لے، کتب علیکم الوصیۃ، وصیت تم پر فرض ہے، حال کونہا کائنۃ للوالدین والاقربین، والدین اور اقربین ان کے لیے وصیت فرض ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یا بالعدل، عادلانہ طور پر، حق الایصاء حقا علی المتقین، حق حاض الایصاء، یہ وصیت یہ ہے کہ ثابت ہو گیا متقین پر، جو اللہ سے ڈرتے وہی وصیت کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ والدین کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے حصے مقرر ہیں، بہن بھائیوں کے لیے اب وصیت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے حصے مقرر ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، آپ کے سامنے آ جائے گا، اس لیے وہ آیت ناسخ ہے۔ اب وصیت ہاں تبرعاً، دیگر جن کے لیے حصے مقرر نہیں ہے شرعاً، ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے، لیکن یہ سلسلہ بھی منسوخ ہے۔ ارے کچھ پہلے پڑھ گیا، کتب علیکم الوصیۃ، لیکن چونکہ الوصیہ اگرچہ مؤنث ہے اور کتب مذکر ہے، لیکن چونکہ درمیان میں فاصلہ آ گیا، فصل کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں طلعت الشمس، تو ویسے کہیں گے، لیکن کیا طلع الیوم الشمس، طلعت الشمس اور طلع الیوم الشمس، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اڑے مسئلہ خیال کر لینا مولانا، یہ اذا حضر اس ظرف کو شرطیہ ہے، لیکن اس کو معمول الوصیت کا نہیں بنا سکتے، اس کی وجہ کہ الوصیت مصدر ہے، اور مصدر اپنے ماقبل میں عمل نہیں کر سکتا، مصدر عمل کے اندر کمزور ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ویسے کوئی اور چیز ہوتی تو کرتا، جیسے فسبح بحمد ربک، سبح عمل کر رہا ہے اذا جاء نصر اللہ میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ لیکن یہ مصدر عمل کے اندر کمزور ہوتا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت کے اسباب آ جائے، موت کے بعد کیا وصیت کرے گا؟ تو موت کے اسباب آ جائے، قصاص ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا یہ کہ کینسر ہے، ان طرح کا خیرن، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو فلیوسع، وہ وصیت کرے، کتب علیکم الوصیۃ، وصیت تم پر فرض ہے، کحال کونہا کائنۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وصیت سے حال بنے گا، بالمعروف کا ترجمہ عدل کے ساتھ کرو، بہت اچھا ہی رہے گا، دستور اور عدل، دستور کے مطابق۔ بعض لوگ وصیت کرتے ہے، یہ لوگ بھائی میرا بھائی سارا مال بھائی دینا، ان کو دے دینا بھائی، یہ پٹھانوں کو دے دینا، یہ پٹھانے یہ سندھی بھائی ان کو دے دینا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ظالم تم نے ایسی وصیت کر دی، وارثوں کو تم محروم کر رہے میراث سے۔ اور مشکات میں آپ نے کتاب الوصیت میں آپ نے پڑھی ہے، جو وصیت کر کے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اپنے وارثوں کی میراث کو کیا کر، میراث سے ان کو محروم کر دے، تو قطع اللہ میراثہ کیا من الجنت، جنت سے اللہ اس کی میراث کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ لمبی تقریر ہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ 8ویں پارے میں آ جائے گا، تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ جنت میں ہمارا میراث کیا ہے۔ فمن بدلہ، جس نے اس وصیت کو بدل دیا، بدلہ میں ہو ضمیر کا مرجع عیسیٰ، فمن بدل العیسیٰ، جس نے وصیت کو بدل دیا، بعد ما سمع العیسیٰ، وصیت کو سننے کے بعد جس نے بدلا، فانما اسمہ کائن علی الذین یبدلونہ، انما اسمہ، اس تبدیلی کا بدل، انما اسم تبدیل، تبدیلی والا گناہ، کائن علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر ہوگی، الذین یبدلون العیسیٰ، جو وصیت کو بدلتے ہیں۔ اللہ کے لیے اڑے کچھ سمجھتا نہیں سمجھتا، خیال کر لینا مولانا۔ فمن بدلہ، وصیت کر دی اس کو نافذ کر دو، لیکن وصیت کی حد ثلث مال تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فمن بدل العیسیٰ، جس نے وصیت کو بدل دی، بعد ما سمع العیسیٰ، وصیت کو اللہ آپ کا بھلا کرے سننے کے بعد عیسیٰ کو، یہ ہو گیا شرط، فانما اسمہ، انما اسم التبدیل، تبدیلی کا گناہ، کائن ثابت علی الذین یبدلون العیسیٰ، جو وصیت کو بدلتے۔ ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ موسی اور موسیٰ لہم، سب کے قول کو سنتا بھی ہے، اور علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے ان کی تبدیلی کو اور ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ سمیع قول الموسی والموسیٰ لہم، اللہ موسی کی وصیت کو بھی، اس کے قول کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور علیم بقول المبدل والمبدل، مبدلین کو بھی جانتا ہے کہ کس نے تبدیلی گڑبڑ کر دی۔
فمن خاف من موس جنفا، اب ایک آدمی سے قصاص لے رہے ہیں، اپنے بیٹوں سے، وہ لوگ ان سے ناراض ہیں، وہ وصیت کر کے پورا دوسروں کو دیتا ہے، تو ایک آدمی درمیان میں آتا کہتا ہے کہ نہ اس طرح نہ کر دے۔ فمن خاف من موس، کسی موسی سے، موسی تو مرنے کے قریب ہے، اگر کوئی ڈرتا ہے، من خاف من موس، اگر موسی سے کوئی ڈرتا ہے، اندیشہ رکھتا ہے، جنفن طرفداری کا، کہ موسی طرفداری کرے گا، کچھ کو زیادہ وصیت کر کے دے گا، کچھ کو نہیں دے گا، فمن خاف من موس جنفن طرفداری کا، اور اسمن یا زیادتی کا، سمجھے، ظلم و زیادتی کا، تو فاصلح بینہم، یہ آدمی ڈرنے والا درمیان کا آدمی، فاصلح بینہم، یہ ان کے درمیان میں صلح کر لیتا ہے، یہ پورا شرط ہو گیا، فلا اسم کائن علی ھذا الخائف، اس خائف اور اس مصلح پر، فلا اسم کائن علی ھذا المصلح، جو صلح کرتا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اجازت ہے یہ کر لے۔ ارے مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے مولانا؟ فمن خاف من موس، جو موسی سے ڈرتا ہے، جنفن اس کی طرفداری کے، فمن خاف من موس جنفن طرفداری کے یہ کہ ڈرتا ہے، اور اسمن یا ظلم و زیادتی کا، گناہ کا، فاصلح بینہم، صلح کر لیتا، موسی اور موسیٰ لہم کے درمیان میں صلح کر لیتا ہے، سمجھے کہ اتنی وصیت ہونی چاہیے، یہ ہو گیا شرط، فلا اسم کائن علیہ، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کی ذات اللہ کا غفور ہے، کمی بیشیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، رحیم بکم، اور اللہ رحیم ہے، اس لیے اللہ پاک نے کیا کر دیا، اللہ پاک نے اللہ کو بھلا کری ہے کہ اس میں وصیت کی اجازت بھی دی ہے اور اس رخصت بھی ان احکام کی دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم